نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. چونکہ عشرہ ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہیں یا نہیں، ہم اس سے پہلے ہی نہ دنیا سے چلے جائیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں کی پلاننگ کریں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم ہر روز نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، مثلاً جو روٹین میں نوافل پڑھ رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا اور نہیں، مزید بھی کرنا ہے. صحابہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے. سعید بن جبیر ذوالحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے کہ لگتا کہ بس اب اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، آخری درجے تک. اب نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے محبوب ہے. یعنی نہ دن ان دنوں سے افضل ہے اور کوئی اور عمل اس سے افضل نہیں. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو، یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید. اب اس کے لیے یہ جو کلمہ نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے. اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی، الحمد بھی آ جاتی ہے، اللہ کی حمد بھی آ جاتی ہے، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے. صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، یعنی مل کے بھی پڑھتے. لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا. تو لوگ ان کی تکبیر سنتے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے. آپ دیکھیے گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں یا کچھ، تو گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے، چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے. اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی، کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے، ان صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے. یعنی نفل نماز پڑھ کے، جیسے تہجد کے پڑھے یا چاشت اشراق کے پڑھے یا پھر اس کے علاوہ، تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے. اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھی. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے، یعنی وہ ہر موقع پہ کہتے. انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یہ صرف بازار کے لیے نہیں بلکہ بستر پہ بھی کہتے اور راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ. اور ان میں سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر. اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر میں اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں. جو شوال میں نہیں کر سکے، ذوالقعدہ میں نہیں کر سکے، اب ذوالحجہ میں کر لیں. اجر کا اجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان پہلے 8 دنوں کے روزے کو مخصوص نہیں ہے، یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے. اقوال میں تسبیحات ہیں، افعال میں قربانی. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے قربانیوں کا بندوبست کر لیا ہوگا. اگر ہر شخص الگ الگ نہیں کر سکتا تو مل کے بھی، اکٹھے ہو کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. تو عام دنوں میں کرنے کی بجائے ان دنوں میں انسان کر لے، ان دنوں میں پیسے جمع کرا لے. خاص طور پر غریبوں تک جو پہنچایا جاتا ہے گوشت، اس میں انسان اپنا حصہ ڈال لے.
ایک طرف کیا کرنا ہے تسبیحات کی کثرت، اور دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے غیبت، چگلی، تانا، فضول میں لغو باتیں، ہنسی مذاق. اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینا، بدگمانی، تجسس، ٹوہ نہیں لگانا، آر نہیں دلانا، نفرت و بغض نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، آر دلانا اور تانا دینے والی عادتوں کو چھوڑنا ہے، ٹانٹنگ وہ جو عادتیں ہوتی ہے نا ان کو بھی چھوڑنا ہے، غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے، گالی گلوچ، بد زبانی، ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے رکنا ہے، رشتہ داروں کی قطع تعلق ہی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے، ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی ہے، اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، صبر اور عفو درگزر کرنا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے، اول وقت پہ نماز پڑھنا ہے، قیام لمبا کرنا ہے، ہو سکے تو تہجد پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کے لیے تو چلے گئے ہیں لوگ، ہو سکے تو حج کرنا ہے، مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا، ناراض رشتہ دار کو تحفہ دینا، اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنا، پانی پلانا، ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے کسی کا، ناراض لوگوں کو آپس میں صلح کرانا، کسی کو خوش کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، پھر اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، اور صدقے خیرات میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں، اچھے پیمفلیٹس اور خصوصاً اس ٹاپک کی اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت میں عام روٹین سے زیادہ پڑھنا، اس کو انکریز کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. Free audio post-production by alphonic.com. اگر آپ کے یاد دلانے پر کسی نے ایک بار بھی تکبیر کہہ دی تو اس کا اجر بھی آپ کے کھاتے میں آ جائے گا. اور کہا یہ کہ اگر کوئی روح، دل اور جان کے ساتھ تکبیرات پڑھے تو پھر اس میں آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا. لہٰذا زیادہ سے زیادہ اپنی زبان میں، انگلش میں، اردو میں، اپنے آڈیو میسج کے ساتھ، ریٹن میسجز کے ساتھ، پوسٹر بنا کے کسی بھی طرح لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. اور پھر یہ ہے کہ تکبیرات کے مسنون الفاظ بھی بہت سے ملتے ہیں ہمیں، ان کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. میں کہلواتی ہوں تو آپ کہتے جائیں تاکہ ایک دفعہ سبھی پڑھ لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے. میں سوچ رہی تھی تحمید کے اتنے الفاظ نہیں آئے، تسبیح کے شاید اتنے الفاظ نہیں جتنے اللہ اکبر کے مختلف تکبیرات ہمیں ملتی ہیں. سنن بہقی کی روایت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل القدر ہے. اللہ کی بڑائی اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، اس لیے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے طرف آنے کی توفیق بخشی. پھر ایک اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل القدر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے. پھر سنن بہقی کی ایک اور روایت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم انت اعلی و اجل من ان تکون لک صاحبہ او یکون لک ولد او یکون لک شریک فی الملک او یکون لک ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا. تو یہ ہے اس عشرہ ذوالحجہ کا نچوڑ، خلاصہ اور کرنے کا اصل کام، کہ ہم دل سے بھی اللہ کی بڑائی کو مان لیں اور زبان سے بھی اظہار کرتے رہیں اور اپنے عمل میں بھی اس کو دکھاتے رہیں کہ ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ہم سے کوئی تقاضا کرتا ہے کسی غلط کام کے کرنے کا
تو ہم کس لیے اس کی بات نہ مانیں کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، میں اللہ کو بڑا مانتی ہوں اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن انسان کو کیا چیز اٹھا دیتی ہے، کون سی چیز اس کی جھجک دور کر دیتی ہے، کون سی چیز اس کا خوف دور کر دیتی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت اللہ نے مجھے پکارا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو مجھے اٹھ جانا چاہیے، مجھے کسی سے بھی ڈرنا اور شرمانا نہیں چاہیے، نو میٹر کہ میں کہاں ہوں، خشکی پر ہوں یا سمندر میں ہوں، ہوائی جہاز میں ہوں یا بحری جہاز میں ہوں، کسی کشتی میں ہوں یا میں کہیں کسی مال میں ہوں یا کسی بھی جگہ پر کسی شادی میں ہوں۔ عام طور پر تو ہم شادیوں میں ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ جن سے پھر نہ وضو ہوتا ہے اور میک اپ ایسا کہ جس کی وجہ سے پھر اگر ایک وضو کریں گے تو ہزاروں ڈالر ہمارے ختم ہو جائیں گے، لہٰذا وضو نہیں تو پھر نماز بھی نہیں، اور اس لیے بھی کہ لباس ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں نماز ادا کی جا سکے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ایک حکم چھوڑ دیتا ہے صرف لوگوں کے ڈر، لوگوں کا ڈر اس لیے کہ اگر میں نے وضو کر لیا اور میرا اصل چہرہ نظر آ گیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی کیا بنی ہوئی تھی اور اب کیا بن گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ اتنے مہنگے بال بنوائے ہیں اور میں اگر اچھی طرح لپیٹ کے دوپٹہ اس طرح لوں گی کہ سارے بال ڈھک جائیں تو اس کے بعد تو بالوں کا ڈیزائن ہے وہی خراب ہو جائے گا، وہ شو آف نہیں کر پاؤں گی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم چاہے بالوں کا شو آف کرنا ہے یا لباس کا شو آف کرنا ہے تو ہم کس کے لیے کر رہے ہوتے، یعنی لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننے کے لیے، لوگوں کی اٹینشن چاہنے کے لیے، لوگوں کی توجہ چاہنے کے لیے۔ اس وقت سوچنا یہ چاہیے کہ یہ لوگ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے۔ یعنی جہاں کہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نظر آئے، فوراً سوچیں کہ یہ مشکل بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے، یہ لوگ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے۔ اللہ بڑا ہے۔ شادی ہال میں بیٹھ کر جب نماز کے لیے اٹھنے یا کسی کلاس روم میں، کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں یا کسی ایگزامینیشن ہال میں یا کسی بھی جگہ پر جہاں آپ کو اٹھنا مشکل لگ رہا ہو تو چاروں طرف نظر دوڑایا کریں اور دیکھا کریں کہ ان میں سے کون اللہ سے بڑا ہے جس سے میں ڈر رہی ہوں۔ obviously کوئی بھی نہیں، تو پھر جب میں اللہ کو بڑا سمجھتی ہوں تو پھر مجھے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور پھر مجھے اٹھ جانا چاہیے۔ اسی طرح حجاب کی بات ہے تو ہم لوگوں سے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں سے شرم آتی ہے ہمیں، لوگ کیا کہیں گے، یہاں یہ کیوں پہن لیا، اب اس موقع پہ کیوں پہن لیا۔ پہننے اور نہ پہننے کا موقع کیا ہوتا ہے کہ جہاں مرد ہوتے ہیں وہاں پہننا ہی ہوتا ہے، چاہے اپنی شادی ہو یا کسی اور کی شادی ہو، اور چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، کوئی اسٹریٹ ہو، کوئی مال ہو، کہیں پر بھی۔ تو اصل چیز تو حکم اللہ کا ہے نا، کہ پردے کا حکم ہے تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ اس سے تھوڑی کہ جہاں ہمارے مرضی کے پسند کے لوگ ہوں، جو ہماری واہ واہ کریں، جو ہمیں سپورٹ کریں، جو ہمیں پسند کریں، جو ہمیں انکریج کریں، موٹیویٹ کریں، وہاں تو ہم حجاب پہن لیں، اور جہاں کوئی نہ کرنے والا ہو وہاں ہم حجاب اتار دیں، تو یہ تو پھر لوگوں کو بڑا مان لیا نا۔ اسی طرح کوئی بھی جو کرنے کا کام ہے، مثلاً کسی نیکی کے کرنے پر دل نہیں مان رہا تو انسان یہ سوچے اللہ سب سے بڑا ہے نا۔ دکھاوے کو دل چاہ رہا ہے کہ لوگ دیکھ لیں میرا کام، کہ میں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یہ مصیبت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے ویلیڈیٹ کروانا چاہتا ہے اپنے عمل کو، ایکشن کو۔ تو اس وقت یہ سوچیں کہ یہ انسان بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے، میں کس کے لیے کام کر رہی ہوں۔ گویا جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان سب کو چھوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کو بڑا مانیں اور اس کی تکبیر اور بڑائی بیان کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔